حضرت ابراہیم ایک عہد ساز شخصیت۔ تاریخ دعوت کے اہم دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس میں انبیاء اور رسل کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت ملتی تھی۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں ایک پوری امت اٹھا کر اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ہدایت کا ایک مستقل ماڈل رکھ دیا گیا۔ ہدایت کا یہ دوسرا دور جس عہد ساز شخصیت کے ذریعے سے شروع ہوا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی بعثت آج سے 4000 سال قبل کے لگ بھگ موجودہ عراق کے علاقے میں ہوئی۔ پہلے وہ اپنی قوم کی طرف ایک رسول کے طور پر بھیجے گئے۔ جب قوم نے کفر کیا تو ان کی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا اور وہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے۔ عام رسولوں کی داستان اس مرحلے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، تاہم سیدنا ابراہیم کی یہ عظمت ہے کہ اس مقام سے ان کی داستان نے ایک نیا رخ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سخت ترین امتحانوں سے گزارا، اور جب وہ ان امتحانوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا دیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آنے والی تمام انسانیت ان کی اولاد کے ذریعے سے ہدایت پائے گی۔ اس فیصلے کا پس منظر یہ تھا کہ شرک اس دور میں پوری دنیا میں اس طرح پھیل چکا تھا کہ توحید کی دعوت کے فروغ کا ہر امکان ختم ہو چکا تھا۔ قومیں کی قومیں تباہ ہو جاتی تھیں مگر شرک اور بد اخلاقی کو نہ چھوڑتی تھیں۔ کسی ایسے شخص کا جینا عملاً ناممکن بنا دیا گیا تھا جو دین حنیف کا پیروکار ہو۔ یہ بات حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد اور واضح ہو گئی۔ چنانچہ اس پس منظر میں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بنجر وادی میں بسا دیں۔ یہاں دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس بنجر صحرا کے سخت ترین حالات میں رہ کر بھی اللہ کے اس گھر کو آباد رکھیں، اپنی قوم بنی جرہم کو دین حنیف کی تربیت دیں، اور دنیا بھر میں جو کچھ خدا پرست بچے ہیں ان کے لیے توحید کے اس واحد مرکز کے دروازے کھلے رہیں۔ یہی حضرت اسماعیل ہیں جن کی اولاد میں 2000 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اپنی قوم بنی اسماعیل کو اسلام کی دعوت دی، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب اور پھر ان کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ دنیا کے مرکز یعنی فلسطین میں رہ کر شرک کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے اور توحید کا علم بلند رکھیں گے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی مناسبت سے ان کی اولاد سے بننے والی قوم بنی اسرائیل یا یہود کہلائی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ کئی صدی بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کو اس کے کفر کی پاداش میں ہلاک کیا گیا تو بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی اور فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پہلے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر فائز کیا گیا، مگر جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی تو ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ پھر بنی اسماعیل کو یہ منصب دیا گیا۔ اب تا قیامت وہی اس منصب پر فائز رہیں گے۔ حضرت ابراہیم کے دور سے لے کر آج تک ان کی اولاد اور ان کے نام لیوا ہی اس دنیا میں اللہ کی ہدایت کے امین ہے۔ انہی کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت ملتی ہے، انہی کی کوتاہیوں سے دنیا ہدایت سے محروم رہ جاتی ہے۔
حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کے متبعین اگر اس حقیقت کو پہچان کر اپنا کام کریں گے تو عزت ان کا مقدر ہے. وہ اس منصب کو بھولے رہیں گے تو ذلت اور مغلوبیت ان کا مقدر بنے گی. ابو یحییٰ.